پانچواں طریقہ بیان کیا ہے کہ آخرت کی اور موت کی تیاری کیسے ہوگی. موت کی سختیوں کو بھی یاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے اور پانی میں بھگو کے اپنے چہرہ انور پہ لگاتے اور کہتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں. اور آپ کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ ذو الجلال کی توحید کو بیان کر رہے تھے. اور آپ نے اس طرح ہاتھ ہی اٹھایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، ہاتھ اٹھا اللہ کے پاس چلے گئے، ہاتھ اسی طرح ہی مائل ہو گیا، نیچے آ گیا. صحیح بخاری کی روایت 4449 یہ بتاتی ہے کہ موت کی سختیاں ہیں. اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں موت کے وقت پریشانی آتی ہے شاید گناہوں کی وجہ سے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے موت کی سختیاں جو ہیں وہ تو ہر ایک پہ وارد ہوں گی، کس طرح وارد ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کعب سے پوچھا موت کے بارے میں بتائیے، تو کہا موت کے بارے میں امیر المؤمنین مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان الموت كغصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل واخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ. انسان کے جسم میں کانٹوں سے لبریز ایک ٹہنی رکھی جائے جو اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں کانٹا چلا جائے، پھر اس کو زور سے کھینچا جائے اور ہر ایک جسم کے حصے سے کانٹے کے ساتھ گوشت آ جائے. یہ کیفیت موت کی ہے جو کعب الاحبار نے بیان کی. اور روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ جب پوچھا گیا کسی سے موت کے حوالے سے، کہا ایسے ہی ہے کہ ایک زندہ چڑیا کو آپ تپتے ایسی چیز پہ رکھ دو کہ نہ اسے موت آئے نہ وہ بھونا جا سکے. تو جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت موت کی ہے. لیکن اللہ ذو الجلال اپنے بندوں کو وہاں بھی سکون عطا کرتے ہیں. کیسے عطا کرتے ہیں؟ ابھی روایت کی روشنی میں سمجھنے والی وہ بات ہے. اور ساتھ ہی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کے سر پہ آری رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو تپتی ہوئی ہنڈیا میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ موت کی سختیاں بھی اس طرح ہیں. لیکن جس نے اعمال صالحہ کیے ہوتے ہیں یاد رکھنا میرا رب اسے ضائع نہیں کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے 657 من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. اور پتہ کیسے چلتا ہے وہ اللہ سے ملنا پسند کر رہا ہے؟ جب اسے پتہ ہے کہ موت آنی ہے تو وہ سوچے میرے بہن بھائی، میری اولاد، میری اہلیہ کبھی میری وہ قدر اور خدمت اور تکریم اور عزت نہیں کر سکتے جو میرا رب میری قدر کرے گا. اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اللہ بھی اپنی اس ملاقات کو پسند کرتے ہیں تو ساتھ انعام کیا دیتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ. جب اللہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ مجھے ملنا پسند کر رہا ہے اللہ خصوصی فرشتے کے ذریعے اسے بشارت دے دیتے ہیں خوش ہو جاؤ بندے تم میرے انعامات کی طرف آ رہے ہو. وہ مسکراتا، وہ اللہ کا ذکر کرتا، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے. یہ مسکراہٹیں
اور یہ خوف سے دوری ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ملنے کی خواہش کر رہا ہے اور اللہ اس سے ملنے کی خواہش کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ خوشخبری سنتا ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے نیچ اور ہیچ ہو جاتی ہے۔ وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کون میرے پاس بیٹھا ہے اور کس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کو اللہ کی رضوان مل گئی ہے، اللہ کی رضامندی مل گئی ہے۔ ساتواں طریقہ موت کی تیاری کا یہ ہے کہ وصیت لکھ کے رکھو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2738، کسی کی 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، اور دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور ساتھ آج کل تو یہ بھی کہنا چاہیے، یہ بھی ظن رکھنا چاہیے، میری اولاد کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایک کھرد سالے لوگ مل جائیں، ایک تبع تابی نہیں بن سکتے۔ ایک کھرب تبع تابی ہو، ایک تابی نہیں بن سکتا۔ ایک تابی جو ہیں اگر ایک کھرب ہو تو ایک صحابی نہیں بن سکتے۔ ایک کھرب صحابی ہو، حالانکہ اتنے نہیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک نبی نہیں بن سکتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بندہ نیک تھا، اس کی اولاد جب یتیم ہو گئی، یتیم اس کو کہتے ہیں لا یتم بعد الحلم، بلوغت سے پہلے باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ فوت ہو گیا باپ، نیک تھا، خزانہ اس نے دیوار کے نیچے رکھا کہ میری اولاد جوان ہوگی نکالے گی، دیوار گر گئی، خطرہ لاحق ہوا کہ لوگوں کے ہاتھ میں خزانہ آئے گا۔ اللہ نے 2 پیغمبروں کو آرڈر دیا، جاؤ میرے اس نیک بندے کے بچوں کی حفاظت میں نے کرنی ہے، اس دیوار کو تم کھڑے کرو۔ موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبروں نے اس نیک بندے کی اولاد کے فیوچر کی حفاظت کے لیے اللہ نے حکم دیا اور دیوار کھڑی کر دی۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ تو نبیوں کو لگا دیتے ہیں کہ تم اس میرے بندے کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور میں آرڈر کر رہا ہوں کہ تم یہ دیوار